بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر بہت کنجوس تھا۔ جب بھی مجھے سونے کا زیور تحفہ دیتا کہتا اسے نہ سنبھال کر سٹور روم میں رکھ دو، اور کبھی مجھے زیور پہننے نہ دیتا۔ 2 دن کے بعد ہی ہمارے گھر میں چوری ہو جاتی اور چور سارے زیور لے جاتے۔ میں نے کسی کو بغیر بتائے پورے گھر میں کیمرے لگوا دیے۔ اس بار جیسے ہی چوری ہوئی میں نے فوراً کیمرے چیک کیے۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرا نام زینب ہے۔ میں ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ شروع سے ہی میری خواہش تھی کہ میری شادی کسی بہت امیر خاندان میں ہو، کیونکہ مجھے سونے کے زیور پہننے کا بہت شوق تھا، اور میری یہ خواہش میرے ماں باپ تو کبھی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ میری ایک دوست نے ایک دن مجھے اپنے کزن سے ملوایا جو بہت امیر تھا۔ میری دوست نے بتایا، میرا کزن نا تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ہم دونوں کی شادی ہو جائے، اسی لیے بہت جلد وہ اپنے کزن کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ میرے گھر والے اتنے اونچے خاندان سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہتے تھے، مگر میری ضد کے آگے مجبور ہو گئے، اور میری شادی میری دوست کے کزن سے ہو گئی۔ اس کا نام معاذ تھا۔ اس نے منہ دکھائی میں مجھے ایک سونے کا سیٹ دیا تھا، جسے پا کر میری برسوں پرانی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ ولیمے کی جیولری بھی بہت شاندار تھی۔ پورے 5 تولے زیور میری ساس نے مجھے چڑھایا تھا۔ سارے لوگ میرے نصیب پر رشک کر رہے تھے۔ میرے ساس اور سسر واپس چلے گئے تھے اور ہم گھر میں اکیلے رہ گئے۔ شادی کے شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے کچھ عجیب لگنے لگا۔ معاذ میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن وہ مجھے زیور نہ پہننے دیتا۔ میری ایک دوست نے ہماری دعوت کی تو میں نے اپنا منہ دکھائی والا سونے کا سیٹ پہنا، مگر میرے شوہر نے منع کر دیا۔ کہنے لگا، دیکھو سونا پہن کر نہ جاؤ، کہیں چوری نہ ہو جائے۔ مجھے اس کی بات بہت عجیب لگی، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ پھر اکثر ایسے ہی ہونے لگا۔ میں اماں کے گھر جانے کے لیے سونے کی بالیاں پہنتی تو چھین لیتا، کہتا بس بس یہ زیور دیکھنے کے لیے ہے، اس کو سنبھال کر رکھو۔ گھر کے کھانے پینے کے معاملات میں بھی ہاتھ تنگ رکھتا۔ مجھے اس کی کنجوسی بالکل اچھی نہ لگتی۔ وہ کہتا تھا، دیکھو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اور اسی لیے وہ مجھے اکثر کوئی نہ کوئی سونے کا زیور تحفے میں بھی دیتا، لیکن پہننے نہ دیتا، بس دکھا دیتا اور کہتا اسے نا تم سٹور روم میں چھپا کر رکھ دو، کہیں چوری نہ ہو جائے۔ ایک دن میرے شوہر کا ڈر سچ ہو گیا۔ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی اور چور سارا زیور لے گئے۔ میرے شوہر کا صدمے کے مارے 2 دن بخار ہی نہ اترا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر سے ایک سونے کا کنگن لے کر آیا جو بہت خوبصورت تھا، لیکن اس نے پھر سے مجھے وہ کنگن پہننے نہ دیا اور تجوری میں چھپا کر رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر میں پھر سے چوری ہو گئی، اور اس بار بھی گھر سے سارا قیمتی سامان چوری ہوا۔ اس بار میرا شوہر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر خود ہی چوری کرواتا ہے، کیونکہ صرف اسے اور مجھے ہی معلوم ہوتا تھا کہ سونے کے زیورات کہاں ہیں۔ لیکن پھر اس کی حالت دیکھ کر مجھے خیال آتا کہ وہ تو صدمے سے بے حال ہے، وہ اس سب کے پیچھے کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اس راز سے جلد از جلد پردہ ہٹانا چاہتی تھی اور کسی طرح چور کو سامنے لانا چاہتی تھی۔ میرا شوہر پولیس میں رپورٹ بھی نہیں کرواتا تھا۔ کہتا تھا، ارے یار تھانے کچہری کے چکر میں نا بڑے پیسے لگ جاتے ہیں، اور میں اس کی اس کنجوسی پر کڑ کر رہ جاتی تھی۔ بینک کے لاکر میں رکھوانے کو کہتی تو وہ بھی نہ مانتا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں پچھتا رہی تھی کہ کیوں اس کنجوس سے شادی کی۔ کچھ دنوں کے بعد میری ساس نے میری سالگرہ پر میرے لیے 9 لکھا ہار بھجوایا جو بہت ہی قیمتی تھا۔ میرے شوہر نے بھی مجھے سونے کی انگوٹھی دی، مگر سارا زیور پہننے بھی نہ دیا، اور دوسرے ہی دن کہنے لگا، اس کو نا سنبھال کر کہیں رکھ دیتے ہیں، اب کی بار چوری نہ ہو پائے۔ اس بار میں نے بغیر کسی کو بتائے پورے گھر میں کیمرے لگوا دیے، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ چور کون ہے۔ 2 دنوں کے بعد گھر میں پھر سے چوری ہو گئی اور سارا زیور چوری ہو گیا۔ میں نے فوراً کیمرے چیک کیے تو چور کو دیکھ کر میرے ہوشان خطا ہو گئے۔ مجھے یقین نہ آیا، کیونکہ وہ میری ہی دوست تھی اور میرے شوہر کی کزن، جس سے میں اپنے دل کی ساری باتیں کر لیتی تھی۔ میں اکثر باتوں باتوں میں اسے بتا دیتی تھی کہ میرے شوہر نے سونا کہاں رکھا ہے، اور وہ چوری کر لیتی تھی۔ مجھے دکھ ہوا کہ اس نے میرے بھروسے کو توڑ دیا۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس نے بتایا، دیکھو تمہارا شوہر معاذ شروع سے ہی کنجوس تھا، اسی لیے میں شروع سے ہی اس کی ساری چیزیں خود چرا لیتی تھی۔ اب بھی وہ خود تو ہرگز اس سونے کو استعمال نہیں کرتا، اس لیے میں چوری کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیتی تھی۔ میرے شوہر کو اچھا سبق مل گیا تھا
کہ اس کی کنجوسی سے اسی کا نقصان ہو رہا ہے، اور چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں، سنبھالنے کے لیے نہیں۔ اس نے کنجوسی سے توبہ کر لی، اور میرے لیے یہ بڑا اچھا ہو گیا تھا، کیونکہ اب میں زیور سٹور میں رکھنے کے بجائے پہننے لگی تھی، اور زندگی اچھی گزرنے لگی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔